میرا نام محمد احسان ہے. سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں عمر رسیدہ ہیں، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ذہنی توازن کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. میرا نام اعجاز حسین ہے. پروگرام روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے بے روزگاری کا شکار ہے، تو اس کے لیے دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو رزق حلال عطا فرمائے. تو اور اس کے حوالے سے میرا ایک سوال یہ تھا کہ رزق حلال کے لیے کوئی اگر روحانی وظیفہ بھی مل جائے. پروگرام روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں برے خیالات اور برے وسوسے آتے ہوں اور اسی طرح نفس و شیطان کی شرارتوں سے خیالات آتے ہوں تو ان سے بچنے کے لیے کوئی اگر وظیفہ تو برائے مہربانی عنایت فرما دیجیے. محمد ریحان میرا نام ہے. میرے ہاتھ پہ یہ نشان وغیرہ یہ ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. نظر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا، نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو آنکھوں والی نظر اور ایک ہوتی ہے نظر بد. کون سی نظر کا کہا ہوگا فضیل بھائی انہوں نے؟ آپ نظر کے لیے نظر بد کا ہی بتا دیں. مطلب دونوں کے لیے ہی الحمدللہ سبحان وظائف میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو نظر، پہلے آنکھوں کی بینائی. دیکھیے آنکھوں کی نظر اگر کسی کی کمزور ہو، نظر کا مسئلہ ہو، ویک ہو چکی ہو، کمزور ہو چکی ہو، نظر کم آتا ہو، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں. ایک یہ. اچھا، دوسرا ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے اس انداز سے یہ پھیل لیں. الحمدللہ عزوجل بینائی کی بھی حفاظت رہے گی. اور آنکھوں میں آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ کالا موتیا آ جاتا ہے، سفید موتیا آ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے. اب آئیے نظر بد، کیونکہ لوگ نظر بد کو بھی کہتے ہیں کہ نظر لگ چکی ہے نا، تو نظر سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. تو نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی ایک مجرب ترین روحانی علاج سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں. ایک یہ. اچھا، دوسرا یہ کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ آخری جو 2 سورتیں یہ 3 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیا کریں. حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نظر بد سے الحمدللہ سبحان حفاظت رہے گی. تو یہ دونوں ہی روحانی علاج عرض کر دیے، تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کا ذہنی توازن درست نہ ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے. یہ طریقہ کار نوٹ کیجیے گا. 3 چیزیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور تیسرے نمبر پہ ہے آخری تینوں قل. سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، آخری تینوں قل، یہ 3 مرتبہ. یہ اسکرین پر دیکھیں، یہ سورتوں کے نام آپ کے سامنے ہیں. یہ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس شخص کو پلائیں کہ جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، دماغی کمزوری جسے لاحق ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ الکریم ذہنی توازن بھی بہتر ہو جائے گا. دماغی کمزوری، نفسیاتی امراض بعض اوقات ہو جاتے ہیں، لوگوں کو مریض ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو الحمدللہ سبحان بہت مفید یہ عمل ہے. اور اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بے روزگاری آج کل کافی بڑھ رہی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، سب کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض اور واجبات کی پابندی. وظائف بہت زیادہ ہیں رزق میں برکت کے. میں ایک وظیفہ وہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ، اور ایسا وظیفہ کہ جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ وظیفہ ہے تسبیح ملائکہ. نماز فجر کے بعد آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح ملائکہ آپ پڑھا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اچھا، اس کا طریقہ کار نوٹ کیجئے گا. طلوع صبح صادق، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. اب نماز فجر سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے.
یہ پڑھیں. یہ نماز فجر کا ہو گیا. پھر نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ یہ پڑھ لیا کریں. فقر و فاقہ تنگدستی سب دور ہو جائے گی. اچھا اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بات ہے, نفس و شیطان کی شرارتوں سے برے خیالات سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ آپ نے معلوم کیا تھا تو ہر نماز کے بعد سورۃ الناس ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ پڑھ لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان اگر اپنے لشکر سمیت بھی گناہ کروانا چاہے نا تو وہ گناہ نہیں کروا سکے گا جب تک کہ یہ خود گناہ کی طرف نہ بڑھے. یہ مختصر سے وظائف ہیں, یہ پڑھیں. نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو برے خیالات سے, بری سوچوں سے, برے وسوسوں سے, نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہم سب کو بچائے. ہماری خلوتیں, ہماری تنہائیاں اللہ کرے پاک ہو جائیں, پاک و صاف ہو جائیں. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ جسم پر, ہاتھوں پر یہ کافی نشانات, آپ نے پوچھا تھا کہ اس کا کیا وظیفہ ہے. شاید مجھے ایسا لگا کہ برس کے نشانات تھے. وہ ایسا ہی برس کے نشانات آپ نے دیکھا ہوگا کہ برس کے نشانات کسی کے چہرے پر نکل آتے ہیں, کسی کے ہاتھوں پر, کسی کے پیروں پر, جسم کے مختلف اعضاء پر اس طرح کے سفید سفید داغ نکل آتے ہیں جسے برس کی بیماری کہا جاتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. تو ایسی صورت میں آپ پڑھا کریں سورۃ البینہ. قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے. سورۃ البینہ پڑھ کر برس والے پر دم کر دیا جائے, پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل یہ بیماری دور ہو جاتی ہے. اچھا اب یہ جو نشانات ہیں جو نکل چکے ہیں, چہرے پر ہیں, جسم پر کہیں پر بھی ہیں, تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کیا, چہرے پر جہاں جہاں نشانات ہیں وہاں پر ہاتھ پھیل لیں. الحمدللہ عز و جل یہ سارے نشانات اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے.